السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پوچھا گیا ہے ایک روایت کے بارے میں جس میں یہ ذکر ہے کہ روٹی کا اکرام کرو یا روٹی کو عزت دو۔ تو مجموعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کی توہین، تذلیل، تحقیر یہ کسی مسلمان کو روا نہیں۔ تو ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، صحت کی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ چیزیں دی ہیں تو ان کو استعمال اچھے انداز سے استعمال کرے، ضائع نہ کرے۔ تو روٹی کے حوالے سے ہمارے ہاں چونکہ کچھ روایات ہیں اس لیے لوگ زیادہ حساس ہیں، اور گھر میں کہیں روٹی پڑی ہو وہ فوراً کہیں گے جی روٹی اٹھاؤ، ورنہ تمہیں اس کے عوض میں قیامت میں خطرات لاحق ہو سکتے ہیں یا کچھ سزا مل سکتی ہے۔ پھر مذہبی طبقہ جو ہے وہ احادیث پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔ تو روٹی کی بھی تعظیم تکریم کرنی چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو زمین پہ نہیں پھینکنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر چیزیں میں جو کھانے کی ہیں وہ بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز گر پڑ جائے تو اس کو گناہ کے زمرے میں نہیں لائیں گے۔ یا کچھ لوگ یا اداروں میں روٹیاں چونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں پھر تخمینہ لگانا مشکل ہوتا ہے، تو روٹیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کچھ زیادہ جل جاتی ہیں، کچھ بچ جاتی ہیں، پھر وہ بیچنے کے لیے کسی ویسے ہی پھینک دیتے ہیں فرش پہ یا ویسی کسی جگہ پہ جمع کرتے، کبھی بارش ہوتی ہے خرابی ہو جاتی ہیں تو وہاں بھی کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں، تو بھئی اس کا کیا کرنا ہے؟ اب ان کو وہ ضائع تو پہلے ہو چکی ہیں، اب کسی کو آگے فروختی کرنی ہے، اس کے لیے ان کو جمع کرنا ہے، تو جمع کرنے میں اس کو سڑان بھی پیسہ ہو سکتی ہے، وہ مزید ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں گناہ والی بات کوئی نہیں۔ اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں روٹی کے اکرام تعظیم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ثابت نہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات میں کوئی 15 کے قریب سنڈے جمع کی ہیں، وہ ساری ہی من گھڑت اور غیر ثابت ہیں۔ تو ہم نے بھی کچھ سنڈے یہاں ذکر کی ہیں، کچھ 6-7 کے قریب، تو اس کو ہم تفصیل سے ترتیب سے بیان کریں گے۔ پہلی روایت جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں ضعیف بھی کہا ہے، اور کسی اور مقام پہ اس کو شواہد کی بنا پہ وہ حسن بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو فیصلہ یہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کا کوئی ایسا شاہد نہیں جو اس کو قوت تقویت دیتا ہو۔ تو باقی جو روایتیں اس کے متعلقہ ہیں وہ سخت ضعیف ہیں، ضعف بڑھتا ہے۔ من گھڑت روایت کسی کے شاہد کے طور پہ پیش کی جائے تو اس کے ضعف میں اضافہ ہوتا ہے، کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ تو پہلی روایت ہے مستدرک حاکم میں 4 جلد 122 نمبر صفحہ، شعب الایمان بہقی میں 5481، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 2884۔ اس میں بشر بن مبارک راسبی بیان کرتے ہیں، میں اپنے دادا کے ساتھ ایک ولیمہ میں شامل ہوا جس میں غالب القطان تھے، تو دسترخوان لایا گیا، فوضیہ بچھا دیا گیا، لگا دیا گیا۔ تو لوگ کھانے کے لیے جب انہوں نے آغاز کیا، روک لیے لوگوں نے، ہاتھ نہیں کھا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے غالب القطان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، یہ کھانا نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ینتظرون العدوما، سالن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی سالن، کوئی شوربہ، کوئی اور چیز نہیں آ رہی، اکیلی روٹی ہے۔ تو غالب نے کہا، پھر آگے حدیث بیان کی، کہتے ہیں ہمیں کریمہ بنت حمام طائیہ، انہوں نے حدیث بیان کی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الخبز وان کرامۃ الخبز اللہ ينتظر به فاکلہ واکلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا اکرام عزت کرو، اور روٹی کی تعظیم اکرام میں سے یہ بات ہے کہ روٹی کی آمد پر کسی اور سالن وغیرہ کا انتظار نہ کیا جائے، روٹی آگے بس خالی روٹی کھانا شروع کر دو، یہ اس کی تعظیم اور اکرام ہے۔ فاکلہ واکلنا، یہ حدیث بیان کر کے غالب القطان نے روٹی کھانا شروع کر دی اور ہم بھی کھانے لگے۔
تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں دو علتیں ہیں، ایک بشر بن مبارک راسبی مجہورہ بھی ہے، کسی محدث نے ان کی توثیق نہیں کی، اور دوسری یہاں کریمہ بنت حمام الطائیہ یہ بھی مجہولہ ہیں، ان کی بھی کہیں توثیق نہیں ملتی، تو ان دو علتوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اگلی روایت ہے طبرانی کبیر 22ویں جلد 335 نمبر صفحہ اور 840 نمبر روایت ہے۔ اس میں ابو سکینہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الخبز فإن اللہ اکرمہ، روٹی کی تعظیم اکرام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کیا ہے۔ فمن اکرم الخبز اکرمہ اللہ، جو روٹی کا اکرام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت اکرام کریں گے۔ تو یہ روایت من گڑت ہے، اس میں خلف بن یحییٰ خراسانی کذاب راوی ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں متروک الحدیث ہے، کانا کذابن، یہ کذاب راوی تھا، ولا یشتغل بہ ولا بحدیثہ، نہ اس کے بارے میں اور نہ اس کی حدیث کے بارے میں کوئی مصروفیت مشغولیت بنائی جاوے، یہ الجرح والتعدیل میں۔ اور مجموع الزوائد میں ہے، علامہ حسمی کہتے ہیں کہ ابو سکینہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت ثابت نہیں، اس لیے یہ مرسل بھی ہے۔ تیسری روایت ہے فوائد تمام 493 نمبر حدیث، تاریخ اصبہان پہلی جلد 434 نمبر صفحہ، موضوعات ابن جوزی کی کتاب ہے، دوسری جلد 289 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم امتنا بالاسلام والخبز، اے اللہ ہمیں اسلام اور روٹی سے کا فائدہ عطا کر، فلولا الخبز ما صلینا، کیونکہ اگر روٹی نہ ہوتی تو نہ ہم نماز پڑھ سکتے، ولا صمنا، نہ روزہ رکھ سکتے، ولا حججنا، نہ حج کر سکتے، ولا غزونا، اور نہ جنگ لڑ سکتے۔ یہ روایت بھی من گڑت ہے، اس میں راوی ہیں عبداللہ بن محمد بن ابی اسامہ، یہ من گڑت روایتیں گڑا کرتا تھا۔ ابن جوزی اس کے بارے میں الموضوعات میں لکھتے ہیں یہ حدیث من گڑت ہے، کاف اللہ من وضعہ، اللہ تعالیٰ جس نے اس کو گڑیا اس کا حساب پورا کرے، فإنہ لم یقصد الا شین الاسلام، اس نے یہ روایت گڑھ کے اسلام کی عزت کو داغدار کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے ایسی خود ساختہ حدیث بیان کر دی، اور اس میں جس کے حدیث گڑھنے کی جس پر تہمت ہے یا جس کے بارے میں یہ کھرا جس کی طرف جاتا ہے وہ ہے عبداللہ بن محمد بن ابی اسامہ، ابن حبان کہتے ہیں کانا یاضع الحدیث لا یحل ذکرہ، یہ ان کی کتاب الموضوعات میں بیان کر رہے ہیں کہ ابن حبان کہتے ہیں یہ احادیث گڑا کرتا تھا، تو اس لیے یہ روایت من گڑتا ہے۔ دوسرا اس میں نمیر بن ولید بن نمیر بن اوس مجہور راوی بھی ہیں۔ چوتھی روایت ہے ابو موسیٰ اشعری سے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الخبز، روٹی کی تعظیم اکرام کرو، فإن اللہ سخر لہ برکات السماوات والارض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خاطر آسمانوں زمین کی برکات کو تابع کیا ہے، اور اسی کی خاطر زمین و آسمان کی برکات کو، لوہے کو، گائیوں کو اور انسانوں کو اس کے تابع کیا ہے کہ اس کی محنت پہ لگا دیا، یہ ساری چیزیں حرکت میں آتی ہیں تب جا کے کہیں روٹی بنتی ہے۔ یہ روایت بھی من گڑت ہے۔ المخلصیات 993 نمبر حدیث، فوائد تمام 494، تاریخ دمشق ابن عساکر کی اور اس میں 8053، الموضوعات ابن جوزی کی اس میں دوسری جلد 290 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں بھی عبداللہ بن ابی اسامہ ہی من گڑت روایتیں گڑتا ہے، تو اس میں یہ ہے، اور نمیر بن ولید بن نمیر اسی سن میں بھی وہی راوی ہیں مجہول۔ پانچویں حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن ام حرام انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الخبز فإن اللہ سخر لکم بہ برکات السماوات والارض، روٹی کا عزت اکرام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی وجہ سے آسمان و زمین کی برکات کو تابع کر دیا ہے۔ تو یہ روایت بھی من گڑتا ہے۔ یہ مسند الشامیین میں 15 نمبر حدیث، معجم الصحابہ
ابن کان نے کیا دوسری جلد 107، حلیت الاولیاء میں 5ویں جلد 246 نمبر صفحہ، الموضوعات میں دوسری جلد 290 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں غیاث بن ابراہیم کذاب اور وزار راوی ہے۔ ابن جوزی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں۔ احمد، بخاری اور نسائی اور دارقطنی نے غیاث کو متروک آیا، اور یحییٰ کہتے ہیں کذاب خبیث، اور سعدی اور ابن حبان کہتے ہیں کانا یضع الحدیث، یہ حدیثیں گڑتا تھا، اس لیے یہ روایت میں من گڑت ہے۔ چھٹی روایت ہے فوائد تمام میں 842، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں چھٹی جلد 422 نمبر صفحہ، اور اس کی تخریج میں کہا کہ یہ مسلم بازار میں بھی ہے۔ اس میں بھی عبداللہ بن ام حرام راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا اکرم الخبز فإن اللہ عز وجل انزل له من برکات السماء، روٹی کی عزت تعظیم کرو کیونکہ اللہ عز وجل نے اس کی خاطر آسمانوں زمین کی برکتیں اس کے لیے نازل کی ہیں، اور اسے آسمان کی برکات سے نکالا ہے۔ وَمَن يَتْبَعْ مَا يَسْقُطُ مِنَ السُّفْرَةِ غُفِرَ لَهُ، اور جو شخص دسترخوان پہ جو روٹی وغیرہ گر جائے اس کو لے لے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی من گڑت روایت ہے، اس میں عبد الملک بن عبد الرحمن شامی منکر الحدیث ہے، تو اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں۔ تو ویسے تعظیم کریں، اللہ تعالیٰ کے رزق کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، لیکن اس کے بارے میں ایسی روایات پیش نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔